ان کے الفاظ جو بکواسات ہیں میں وہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ اب میرے نبی کی بیوی سچائی و صداقت و حقانیت میں کا جو اعلیٰ مقام تھا، رتبہ تھا، اس پر قائم نہیں رہی۔ یہ ڈنڈورا پیٹا 1 مہینے تک۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے، بعد نے اس سے زیادہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ بڑے پریشان ہوئے، آپ بھی 1 مہینہ تک پریشان رہے، کیونکہ آپ وحی اور اللہ کے قوانین اور اصول اور ضوابط کے پابند ہیں۔ جب تک ادھر سے آرڈر نہ آئے اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کو بلایا، وفاداروں کو بلایا، حبداروں کو بلایا، جان نثاروں کو بلایا۔ یہ وہ تھے میرے نبی کے یار و وفادار جن کی سچائی کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائیں اور کہا یہ سچے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا۔ علماء کے لیے عرض کر رہا ہوں، اولئک جمع، ہم جمع، مومنون جمع، مومن کی جمع۔ قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے پکے سچے مسلمان ہیں، یہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ قرآن نے کہا سارے صحابہ کرام سچے ہیں، قرآن نے کہا اہل بیت بھی سارے کے سارے سچے ہیں۔ قرآن نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، قرآن نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا یہ کائنات میں اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ سچے لوگ ہیں۔ ان سچوں کو جو جھوٹا کہے گا وہ کائنات میں اجہل الناس ہے، وہ کائنات میں اکذب الناس ہے، وہ کائنات میں اشر الناس ہے، وہ کائنات میں افسد الناس ہے، وہ کائنات میں علن الناس ہے۔ جو میں نے کہہ دیا ہے وہ اتنا کچھ کہہ دیا ہے کہ الٹے بھی لٹک جائیں نا دشمنان صحابہ، اس کا جواب نہیں بن پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، چاروں طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھ گئے، درمیان میں چاند ہے اور ارد گرد ستارے چمک چمک اور جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہے، یہ کیوں ترمذی شریف کی حدیث بھول گئے؟ الصدیق والعمر سیدہ کہول اہل الجنہ، حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم جنت کی بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ یہ ایک حدیث پڑھتے ہیں، دوسری پڑھتے ہی نہیں، کیونکہ اس کام کے لیے محنت درکار ہے بات کو سمجھنے کے لیے، اور آج کل کوئی محنت کرنے کو تیار ہی نہیں، مولویوں سمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اپنوں سے مشورہ کیا۔ اس مشکل گھڑی میں جو اللہ کے نبی کے ارد گرد تھے وہ اپنے تھے، اگر اپنے نہیں تھے تو اس مشکل وقت میں کیا غیروں سے مشورہ کیا؟ جب میرے نبی نے ان کو اپنا قرار دے دیا،
کوئی کچھ کہتا رہے، جو نبی کے ہو گئے وہ اللہ کے ہو گئے، جن پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہے ان کو کسی اور کی رضا کی ضرورت نہیں، بس وہی کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی بات ہو گئی ہے، آپ مشورہ دیجیے، آپ مشورہ دیجیے، آپ مشورہ دیجیے۔ سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے گردن اٹھائی دائرہ عدم میں اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، صاحب الجود والکرم، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صلی اللہ علیہ وسلم، جی عرض یہ ہے آپ ناراض نہ ہونا، یہ رشتہ، یہ ناطہ، یہ تعلق، یہ نکاح، یہ عقد، یہ مودت، یہ محبت آپ نے اپنی مرضی سے کی ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مرضی سے۔ تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ بھی اتنا بھولا نہیں کہ نبوت کی انگوٹھی میں وہ نگینہ سجائے جو اس لائق نہ ہو۔ میرے نبی کی انگوٹھی میں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کوئی نگینہ سجا ہی نہیں، اس لیے آپ نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، فرمایا کہ خواتین سے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی سیدہ عائشہ کو حضرت باقی خواتین پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح کھانے میں سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ لفظ بھی میری پچھلی بات کی تائید ہو گئی کہ وہ اہل بیت کی سردارہ ہیں، کیونکہ اہل بیت قرآن نے ازواج مطہرات کو کہا ہے اور ازواج مطہرات میں سے وہ شان اور رتبے میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دریافت کیا میرے بھائی آپ بتائیے، آپ مشورہ دیجیے، یہ جو میں اب بات عرض کر رہا ہوں اگر آپ نے اس بات کو اپنے دل اور دماغ میں جگہ دے دی تو انشاءاللہ رافضیت نکل جائے گی، آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، بھائی بھی کہا ہے نا حضرت علی کو، اس لیے میں نے بھائی بھی کہا ہے، باقی صحابہ کو بھی کئی جگہ پر آپ نے بھائی کہا ہے، یعنی محبت میں کہا۔ انہوں نے فرمایا آپ ان کو چھوڑ دیجیے، آپ کے لیے ازواج کی تو کوئی کمی نہیں، آپ کی نبوت سفید چادر کی طرح آپ پر دھبا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ کا مشورہ نہیں مانا، نہ مان کر مشورہ یہ ثابت کر دیا قیامت تک کے لیے کہ علی نبی کا مشورہ ماننے کا پابند ہے، نبی علی کا مشورہ ماننے کا پابند نہیں۔ علی میرا نبی کا تابع ہے، میرا نبی علی کے تابع نہیں۔ اللہ کو جواب دینا، ہوش کرو مسلمانوں، علی نبی کا غلام ہے، علی نہ نبی ہے نہ اللہ ہے۔ علی کا مقام برحق، مگر علی ہے، نبی تو نہیں۔ علی ہے، اللہ تو نہیں۔ اور آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب ان کے سامنے یار لوگوں نے کہا یا علی انت اللہ،
انہوں نے وارننگ دے دی 3 دن کی، اور بعد میں تو زیادہ دن لکھے ہیں، اور فرمایا خبردار توبہ استغفار کر لو، واقع میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اللہ کے نبی نے مجھے رشتہ دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی کی ہے مجھے، لہٰذا آپ ایسی بات نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں یا علی انت اللہ، علی اتے تو ہیں، تلے تو ہیں، سجے تو ہیں، کھبے تو ہیں، تحت السرائے تو ہیں، تحت الوراج تو ہیں، علی 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 علی، بے شک علی علی ہے، میرے نبی کا بھائی، میرے نبی کا بھائی تو ضرور ہے مگر اللہ نہیں۔ پھر انہوں نے یہ نعرہ نہ چھوڑا تو پڑھیے تاریخ کی کتابوں کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھا کر حکم دیا ان کو آگ میں ڈال دو، میں اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ بنا رہے ہو۔ میرے مسلمانوں، ہمارے بزرگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ جس مقام تک جو ہے اسی مقام تک رکھا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ کم نہیں کرنا، جو ان کا رتبہ اللہ رسول کی طرف سے وہ برحق ہے، کم کرو گے تب بھی زیادتی ہے، اور حد سے بڑھا دو گے تب بھی زیادتی ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں مانی، حضرت علی نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میرے نبی نے حضرت علی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمے میں اللہ کے ساتھ نبی کا نام ہے، کلمہ طیبہ میں اللہ رسول کے ساتھ علی کا نام کلمے میں نہیں ہے۔ اگر کلمے میں نام ہوتا تو پھر حضرت صدیق اکبر کا ہوتا، جو وصی رسول اللہ بھی ہے، جو ولی اللہ بھی ہے، جو خلیفۃ بلا فصل بھی ہے، جس کو اللہ نے بھی فرمایا خلیفہ ہے، جس کو قرآن نے بھی کہا خلیفہ ہے، جس کو میرے نبی نے بھی فرمایا خلیفہ ہے، تمام صحابہ کرام نے فرمایا خلیفہ ہے، اور پوری امت مسلمہ میں ایک انسان بھی نہیں ہے پوری دنیا میں کہ جس کو میرے اللہ کے نبی نے مصلی پر کھڑا کیا ہو، کوئی آج تک اس کو پیچھے ہٹا سکا ہو۔ کہنا آسان ہوتا ہے، سارے جہلائے کرام، ساری طوائفیں، سارے مجرے والی سرکاریں جمع ہو کر تم مسلمانوں سے عقیدہ چھیننا چاہتے ہو، علی کو اللہ بنا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ علی ہی سب کچھ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں ہی سب کچھ ہوں، میں چاہا میں نے، اس لیے حضرت علی نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں نہ چاہتا تو ابو طالب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، اگر میں نہ چاہتا تو اس کو بھی کلمہ نصیب نہ ہوتا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے میرے بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے نا، ذرا میں خود جاتا ہوں، اپنے سسرال جاتا ہوں، سسرال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گھر، میرے نبی کا سسرال، حضرت فاروق اعظم کا گھر، میرے نبی کا سسرال، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، حضرت ابو سفیان کا گھر، وہ سالہ اور یہ سسر، یہ بھی میرے نبی کا گھر۔ یاد رکھنا، اگر داماد اہل بیت میں شامل ہے تو سسر کیوں شامل نہیں؟ اگر بیٹی شامل ہے تو حضور کی ازواج اہل بیت میں کیوں شامل نہیں؟ جب قرآن کو چھوڑ دو گے تو گمراہیوں کی طرف چلے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ گھر تشریف لے گئے سسرال، تو وہ ایک کونے میں
گھر کی مسجد میں سجدے کر کے اللہ کو منا رہی تھی اور بار بار اللہ سے درخواست کر رہی تھی کہ باری تعالیٰ جب کوئی نہیں سنتا تو سنتا ہے، ساری کائنات کا مشکل کشا تو ہے، ساری کائنات کا حاجت روا تو ہے، ساری کائنات کا پالنہار تو ہے، ہر جگہ ہر آن ہر گھڑی سننے والا تو ہے، جو ہمارے دل میں ہو اس کو جاننے والا بھی تو ہے، جو ہمارے دماغ میں ہو وہ بھی جاننے والا تو ہے۔ اللہ تو جانتا ہے میں صدیق اکبر کی بیٹی ہوں، تیری کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہوں، ظالمین نے، شرارتیوں نے، فسادیوں نے مجھ پر الزام لگا دیا ہے۔ اللہ میری دربار تیری سب سے بڑی دربار ہے، تیری دربار میں میں دامن پھیلا کے آئی ہوں، یا اللہ مجھے عطا فرما۔ کیکر کے پاس نہیں گئی، ہاں جی اس قبرستان میں جہاں کچھ نہیں ہوتا نہیں گئی، بوڑ گھوڑے ان کے پاس نہیں گئی۔ قرآن پڑھا کرو انشاءاللہ مزے آئیں گے۔ قرآن نے کہا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ایسا کہو واہ بھائی واہ۔ اس دور میں قرآن پڑھنا اور اس کا ترجمہ کرنا، تشریح کرنا کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ واہ میرے مسلمان بھائیو، خیال کرو میں نے کیا کہا ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں جس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ قرآن ہے۔ آپ توجہ کریں تو میں ایک مسئلہ اور بھی حل کر دوں۔ قرآن میں یہ موجود ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی آج ساری دنیا اور مخلوق کی ساری کتابیں لکھی ہوئی لے آئے کہ نہیں جنہیں یہودی آپ کے دوست ہیں تو مان لو گے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ سچے ہیں، صحابہ اللہ رسول کے تابعدار ہیں، میرے نبی کے غلام ہیں۔ اگر ہم ساری کائنات کی دنیا کتابیں لکھ کر لے آئے تو قرآن کے مقابلے میں ان کتابوں کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ کوئی تاریخ نہیں مانی جائے گی، کوئی مفکر نہیں مانا جائے گا، کوئی مدبر نہیں مانا جائے گا، کسی مولوی کی نہیں مانی جائے گی، کسی پیر کی نہیں مانی جائے گی، کسی صحافی کی نہیں مانی جائے گی، کسی رائٹر کی نہیں مانی جائے گی، مانی جائے گی اللہ کے قرآن کی مانی جائے گی۔ دلیل سے بات کرو۔ میرا عقیدہ ہے اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، قرآن میں ایک نقطہ بھی زائد از ضرورت نہیں ہے، یعنی فالتو نہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے کہ قرآن نے جب کہہ دیا صحابہ سچے ہیں تو اس کے بعد کسی کتاب، کسی پیر مولوی کی ہمیں تو کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا ابا کہے تب بھی غلط ہے، میرا استاد کہے تب بھی غلط ہے، جو قرآن نے کہا وہ سچا ہے۔ اب آخری بات یہ مضمون پھر آئندہ صحیح جہاں تک میں نے کی ہے بات، اب آپ بتائیں جب قرآن نے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی صفائی دے دی، پڑھیے معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کا، پڑھیے تفسیر عثمانی کو، قرآن کی تفاسیر کو دیکھا کرو، ترجمہ دیکھا کرو۔ آپ بتائیے مجھے جب قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ ان پر راضی ہے، اللہ نے پسند کر کے میرے نبی کے گھر میں بھیجا ہے، قرآن نے صفائی دے دی، قرآن کے صفائی کے بعد اب کوئی تاریخ کی کتاب لے آئے، اب کوئی مولوی کا حوالہ لے آئے، کوئی پیر کا حوالہ لے آئے، کسی مودودی کا حوالہ لے آئے، کسی کا حوالہ لے آئے، قرآن کے مقابلے میں کسی حوالے کو نہیں مانا جائے گا۔ جو آپ سیدہ عائشہ پر الزام لگاتا ہے وہ مکذب قرآن ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ شرارتی ہے، اور قرآن کو جھوٹا قرار دینے والا کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔ آپ لوگوں کا عقیدہ ہی بالکل ڈامن ڈولر ڈھیلا ہے۔
میری زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں مجھ سے سیکھ لو، میں نے بڑوں سے سیکھا ہے، ایسے نہیں کہہ رہا۔ آؤ درس قرآن میں تمہیں پتہ چلے قرآن کیا کہتا ہے۔ گھر بیٹھے علم نہیں آتا، علم حاصل کرنے کے لیے بھی محنت اور جستجو کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میں نے 3 باتیں کی، وقت نہیں ہے۔ ایک، یہود و نصارہ کے مقابلے میں قرآن نے کہا دشمن ہے، اگر کوئی کہے دوست ہے تو غلط۔ قرآن نے حضور کی ختم نبوت کا ذکر کیا، اگر کوئی کہے کہ نہیں یوں نہیں یوں، غلط، حضور ہی خاتم النبیین ہے۔ اور قرآن نے کہا صحابہ کرام سچے ہیں، اگر کوئی کہے نعوذ باللہ یہ بات تھی یہ بات تھی یہ بات تھی، وہ سارے غلط ہیں، قرآن سچا ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کے بارے میں کہے تو یاد رکھنا قرآن سچا ہے، سارے کہنے والے جھوٹے ہیں۔ سیدہ عائشہ کے بارے میں کہے قرآن سچا ہے، باقی ساری کائنات جھوٹی ہے اگر غلط کہے۔ قرآن کی تائید میں کہے درست، اگر قرآن کے نیگیٹو کہے تو پھر غلط ہے بھائی۔ اللہ آپ کا میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ مرضی آپ کی ہے، لیکن میں یہاں 1 بجے گفتگو شروع کر دیتا ہوں۔ میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ میرا علاقہ ہے اور عقیدہ اور نظریہ مضبوط ہو جائے۔ آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے، وقت پر آؤ یا نہ آؤ۔ اور اسی طرح ہر اتوار کو درس قرآن بھی ہوتا ہے 9 سے 10 بجے تک، وہاں سوالات کے جوابات بھی ہوتے ہیں، وہاں کھلی ٹھلی گفتگو ہوتی ہے۔ کسی کو شوق ہے اور علم جو اس کا قابو نہیں آ رہا تو وہ تشریف لے آئے، حوالہ دے اور حوالہ لے، تمام معاملات ہوتے ہیں، لیکن فوقیت اللہ کے قرآن کو دی جاتی ہے۔ تشریف لائیے، آپ کو اجر و ثواب بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔